29واں پارہ ہے، سورۃ الدہر، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ چاہتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اور یہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بہت بڑا بھاری دن آنے والا ہے اور یہ لوگ اس دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بھول بیٹھے ہیں۔ اسی اللہ فرمائے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم ہی نے اس انسان کو ابتداءً بنایا ہوا ہے۔ یہ جو منکرین ہے موت کے بعد کی زندگی کے، یہ کافر اور فاسق اور فاجر ہے، ہم تو ان کو ابتداءً بھی بنا چکے۔ وشددنا اسرہم، اور پھر ہم ان کے ہڈیوں کے جوڑ کو مضبوط بنا چکے۔ آج دنیا کا انسان ایک مشینری اور دنیا کے اندر معمولی ایجادات کر کے اس کو صبح شام استعمال کرو تو وہ اتنا نہیں چل سکتا جتنا کہ اللہ کی پیدا کی گئی یہ مشینری، یہ اللہ جل شان چلاتے رہتے ہیں۔ 60-70 سالہ زندگی گزارتے ہوئے انسان کے جوڑ چلتے رہتے ہیں، انسان کی ہڈیاں چلتی رہتی ہے۔ اللہ جل شان نے اس طریقے پہ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو ترتیب دی ہے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روز صبح کر لیتا ہے عافیت کے ساتھ، اس کے ذمے بدن کے ہر جوڑ کے عوض میں ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اب بدن کے اندر 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے بندہ اگر 10 روپیہ بھی صدقہ دے دے تو یہ 3600 روپیہ بن جائے گا۔ اب روزانہ یہ صدقہ کرنا بندہ کے لیے کیا مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے اس سے استفادے کا اس کو موقع عطا فرمایا، پھر بھی یہ انسان ناشکر بنتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ صدقہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ کی بڑائی کے کلمات پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ان کے کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اگر آپ کو موقع ملے دن کے ایک حصے میں صبح آپ جو ہے اللہ جل شانہ آپ کو صحیح سلامت صبح کرا دیتے ہیں تو اشراق اس طرح یا چاش کی نماز کا اہتمام کر لو، جن کی برکت سے اللہ پاک ان تمام جوڑ کے صدقہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر دنیا والوں کے معمولی چیزیں استعمال کرتے اس کا بل لیتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ بدن دیا ہوا ہے، آنکھ دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، اور بل کوئی نہیں ہے۔ بس یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کا اعلیٰ طریقہ یہ کہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، تو جس انسان کو ہم نے ابتداءً بنایا اور اس کے جوڑ کو ہم نے مضبوط بنایا تو ہم اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم ان انسانوں کے بدلے ان کی جگہ اور لوگ لے کر آئیں گے۔ اس لیے علاقوں کے علاقے ہو یا افراد کے افراد ہو، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو بدل کے ان کی جگہ اور لوگ لے آئیں۔ اس لیے ابو جہل کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور اس کے مقابلے میں اس کا بیٹا آیا، عتبہ چلا گیا، اس کے مقابلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ولید ابن مغیرہ جو سب سے بڑا یہ کافروں کا سردار اور سرداروں میں مالدار، اللہ نے پیسہ عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے،
لیکن جب نہ مان چکا اللہ نے اس کو تباہ کیا، اور اس کے مقابلے پھر اس کا بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وجود عطا فرما دی، جس کو سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو اللہ چاہے تو ان کو ختم کر ڈالے، یہ ایک طرف اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ختم کر کے اور تمہارے ہی جیسے اللہ پاک دوبارہ پیدا فرما دے، لیکن وہ جو دوبارہ تمہیں پیدا کرنے کا وقت ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے۔ اللہ جل شان نے ہر چیز کے لیے اندازہ کر رکھا ہے، اور وہ اندازہ ابھی آیا نہیں ہے۔ جب وہ اندازے کا وقت آ جائے گا خود بخود تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور یا مراد اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کافروں اور منکرین کو، بعض آ جاؤ اپنے کفر اور شرک سے، اور بعض آ جاؤ اپنے اس انکار سے۔ اگر تم لوگ اسی انکار کے در پہ رہیں اور ڈٹے رہے اپنے انکار پہ، اللہ تمہیں ختم کر ڈالے گا۔ جس طرح پچھلی امتوں کے اندر اللہ نے انسانوں کی شکلیں بگاڑ دی، کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، اللہ پاک نے کسی کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو آگ کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے تباہ برباد کیا۔ اللہ تمہیں بھی ختم کر ڈالیں گے، اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی اطاعت میں اور فرمانبرداری میں لگے رہیں گے۔ اللہ فرمائے اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اللہ کرنے پر قادر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ اس کے رسول کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے سے منہ موڑ لو گے، یاد رکھنا یستبدل قوما، اللہ پاک تمہارے بدلے ایک اور قوم پیدا فرمائے، تمہیں ختم کر ڈالے گا، اور وہ تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوں گے، تمہارے جیسے ناشکر نہیں ہوں گے، وہ شکر گزار اور فرمانبردار لوگ ہوں گے۔ اور آج دنیا نے دیکھ لیا، عرب کے اندر اللہ نے استعداد اور صلاحیت رکھی، لیکن ناقدری ہوئی، اللہ نے وہ دین کا کام عرب سے عجم کی طرف منتقل فرمایا۔ آج پوری دنیا کے لوگ عجم کی طرف آ کے دین سیکھنے کے لیے اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ حالات بدل رہے ہیں۔ وہ ممالک جہاں پر دین کی بات اور اللہ کا نام لینا انسان کا سب سے بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا، آج وہاں دین کے مراکز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اندازہ اس بات کا ہے کہ یہ محنت یہاں سے بھی منتقل ہونے لگ رہا ہے، اگر ہم اس محنت کو محنت نہ سمجھ سکے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ناقدروں سے اٹھا لیتے ہیں اور قدردانوں کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک نصیحت نامہ ہے، ہم نے اس کو بھیجا ہوا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پر جو تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے اور اس راستے پر چلنے والا بن جائے۔ اللہ نے یہ نصیحت نامہ دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، تم اندھے نہ بنو اس نصیحت نامے سے، اور یاد رکھو اگر آج تم اندھے بن کر اس نصیحت نامے سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھا لیا جائے گا، اور تم کہو گے اللہ ہم تو دنیا کے اندر بینا دیکھنے والے تھے، آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم بھی اپنے آپ کو نابینا بنا چکا تھا، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لہذا آج تمہیں بھی نابینا بنا دیا گیا۔ اور اس نصیحت نامے کا اثر یہ ہے، اگر دنیا کے اندر بندہ منہ موڑ لیتا ہے، سب سے پہلے اللہ دنیا کی زندگی تنگ بنا لیتے ہیں، دنیا کا جینا تنگ بنا لیتے ہیں۔ پیسے کے ہوتے ہوئے خوشیاں نہیں ہوں گی، پیسوں کے ہوتے ہوئے عزت نہیں ہوگی، پیسوں کے ہوتے ہوئے سکون نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ نے چین اور سکون، عزت اور خوشیاں اور کامیابیاں یہ پیسے کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ نے اس کو نیک اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو جتنا ایمان والا بنے گا، اعمال میں ترقی کرنے والا بنے گا، اللہ اتنا اس کو نوازیں گے۔ آج دنیا کا انسان دھوکہ کھا چکا، سمجھتا ہے میرے پاس دنیا اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی، میں عزت والا ہوں گا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر دنیا کے یہ لوگ، یہ بستیوں والے اگر ایک ایمان پر آئے
اور تقوی پر آئے، ضرور بے ضرور اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ہم زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے ایک یہ راحت کے اسباب و سامان، اور دوسرا ہے اس سے راحت کا حاصل ہو جانا۔ تو دنیا کے اندر بندہ اپنی قوت اور طاقت اور محنت اور پیسے سے راحت کے اسباب تو خرید سکتا ہے، لیکن راحت نہیں خرید سکتا۔ اس لیے سونے کے لیے اعلیٰ درجے کا فارم تو خرید سکتا ہے، لیکن اس کو میٹھی نیند نصیب ہو جائے یہ پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ پیسے کے ساتھ دوائی خرید سکتا ہے، لیکن صحت نہیں خرید سکتا۔ صحت دینے والے اللہ ہے۔ آج دنیا کا زمیندار زمین میں بیج ڈالتا ہے، اگر اللہ اس بیج کو نہ اگائے تو کون ہے اس فصل کو اٹھانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بارش اللہ روک دے، اگر اللہ نہ برسانا چاہے تو سارے دنیا کے سارے قوت اور طاقت والے اور سارے پیسے والے مل جائے، ایک قطرہ پانی نہیں برسا سکتے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے نصیحت نامہ بھیجا ہوا ہے، اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور یاد رکھنا تم نہیں چاہ سکتے مگر جب اللہ چاہیں گے۔ مراد یہ ہے انسان کو اس نصیحت نامے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اللہ دینے والے ہیں، لیکن اللہ انسان کی طلب اور چاہت کو دیکھتے ہیں۔ جس بندے کے اندر جس درجے طلب اور تڑپ اور فکر ہو، اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ پورا دن سویا رہے، دوسرا بندہ صبح سویرے جا کے اپنا دکان کھول لے اور اپنے دکان کے اندر صفائی ستھرائی کا انتظام اور چیزوں کا انتظام اور محنت کا انتظام کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میٹھی نیند غفلت کے سونے والا وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ اسی طرح ایک بندہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے جی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ اب بندہ تو ماحول کو کم از کم اپنا لے، ماحول میں تو آ جائے، فرشتوں کے ماحول میں تو آ جائے کم از کم۔ اس لیے جو بندہ تڑپ رکھتا ہے اور فکر رکھتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ من ینیب کا لفظ قرآن کے اندر استعمال کر چکے، جو انابت اور رجوع رکھتا ہو اللہ کی طرف، اللہ اس کے لیے راستہ کھول لیتے ہیں، اللہ اس کے لیے چاہ لیتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ جل شانہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر ایک کی دل کی کیفیت کا علم ہے۔ جس دل کے اندر چاہت ہے، جو دل مستغنی ہے، وہ دین کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو دین کا محتاج ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا کی چیزیں موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کا نام لینے کی۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جو سمجھتا ہے اس کائنات کا اصل تو اللہ ہے، اللہ کے سامنے جھکتا رہتا ہے، اللہ کو بولتا رہتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، حکیمن اللہ حکمت والے ہیں۔ بعض اوقات دنیا کے اندر انسان دین کے پر چلتے ہوئے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ یہ کس درجے کا ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کے اندر کی حقیقت کو کھولنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ پاک جس کو چاہ لیتے ہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیتے ہیں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما۔ ایک طرف دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک غلط ارادہ کیے ہوئے ہیں، لیکن راتوں رات اللہ کے رسول نے اللہ سے طلب کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو عمر بن خطاب بنا کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ کس درجے کے اللہ جل شانہ نے ان کی زندگی میں تبدیلی لے آئی۔ اس لیے ہم بھی نیت کرے، اللہ پاک سے مانگ لیا کرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا رہے۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ بندہ پڑھ سکتا ہے اس واسطے کہ اللہ پچھلے گناہوں پہ ندامت میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اور صلاۃ حاجت اس واسطے پڑھے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے صلاۃ حاجت پڑھنے کا اہتمام کرتے، اس طرح دین پر چلنے کے لیے بھی اللہ سے مانگ لیا کرے، گڑ گڑا کے رو رو کے مانگ لیا کرے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، دنیا کے اندر دنیا والے دنیا کے
ایک انسان اگر پیسے کا مالک بنا دیا گیا اور وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو اس پیسے کا مالک بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر باپ دیندار ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو مفت میں وہ دین نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے بیٹا خود محنت کرے گا۔ جیسے پشتو کے ایک شاعر ہے رحمان بابا، اس کے اشعار میں سے ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی دلہن بذات خود خوبصورت نہیں ہے تو اس کی ماں بہت خوبصورت ہو اور اس کی نانی بہت خوبصورت ہو، لیکن ماں اور نانی کی خوبصورتی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے باپ بڑا دیندار ہے، دادا بڑا دیندار ہے، نیک اور صالح ہے، لیکن بیٹا وہ باغی ہے اللہ کا، وہ کبھی ماں باپ کی وجہ سے وہ دیندار نہیں بن سکتا، اس کے لیے خود محنت کی ضرورت ہوگی۔ اسے یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں اپنی رحمت میں اور اپنی مہربانی میں داخل فرماتے ہیں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جس کا دل اللہ کے غیر میں لگا ہوا ہو یہ سب سے بڑا ظالم ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ میں ظالم بن جاؤں، اور میں اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ میں مظلوم بن جاؤں، ظالم بھی نہ بنوں مظلوم بھی نہ بنوں، کسی ظالم اور جابر کے منہ کا نوالا میرا مال نہ بن جائے اور میری محنت نہ بن جائے۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، اور ہم نے ان کو بنایا ابتدائی طور پر، وشددنا اسرهم، اور ہم نے ان کی ہڈیوں کے جوڑ کو مضبوط بنا دیا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے تو ان جیسے اور لے کر آئیں گے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت نامہ ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کے ہاں اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کر لیتا ہے جس کو چاہ لیتا ہے اپنی مہربانی میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ۔